جب بات زندگی گزارنے کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے قرآن مجید میں فرمایا، 28واں سپارہ ہے، سورۃ الحشر ہے، اور اس کی آیت نمبر 20 ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب جنت اور اصحاب نار ایک جیسے نہیں ہو سکتے، پیرالل نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی، دونوں کے زندگی گزارنے کے طریقے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، دونوں کا لائف سٹائل چینج ہوگا. اور کس طریقے سے ہوگا؟ اس کی پہلی بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ کسی مسلمان کا جو نام ہوتا ہے کسی ہندو کے نام پر یا کسی کرسچن کے نام پر نہیں ہوتا. کسی کا وکرم یا کسی کا مائیکل نام مسلمان کا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا عبداللہ ہوگا نام، عبد الرحمن ہوگا، یا دیگر مسلمانوں والے نام ہوں گے. لیکن صرف نام سے فرق نہیں پڑ جائے گا، اور یا نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ جس ماحول میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہتے تھے، اسی ماحول میں عبداللہ بن ابی بھی رہتا تھا، رئیس المنافقین. جہاں کعب بن مالک رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کر کے، آپ سے تعلیمات حاصل کر کے انہوں نے اپنے جنت کا راستہ لیا. وہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے کے کعب بن اشرف جہنم رسید ہوا. اس نے اپنے لیے جہنم کا راستہ چنا. تو صرف نام مسلمانوں کا ہو جانے سے کافی نہیں ہے، بلکہ کام بھی ہونے چاہیے. اور پھر کام کس طریقے سے ہوں؟ مسلمانوں کے معاملات میں یا مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے جو لائف سٹائل ہے، اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ توحید ہوتی ہے مسلمان کے اندر. اور پھر دیکھے مسلمان اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ کہیں اس کی زندگی کے عبادت کے اندر جو طریقے ہیں وہ کہیں غیر مسلموں والے تو نہیں ہیں. کیونکہ اسلام بالکل ممتاز ہے، اسلام بالکل مختلف ہے. یہی پریشانی تھی مشرکین مکہ کو، کہ بالکل مختلف چیز، جس چیز کو وہ عبادت سمجھ رہے تھے، اور جس چیز پر چل کر وہ اپنے لیے اپنی نظر میں جنت کا راستہ اختیار کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہی جہنم کا راستہ ہے. اور پھر ہم آج دیکھ لیں، اپنے عبادت کے طریقے دیکھ لیں، اور پھر کسی غیر مسلم کے عبادت کے طریقے دیکھ لیں، کہیں ہندوؤں سے کوئی سملیرٹی تو نہیں ہے، کوئی چیز ہماری میچ تو نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کہیں نہ کہیں پر غلط ہیں. اسلام نے واضح طور پر اپنا دین بتا دیا، جیسے سنن نسائی کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2030 ہے، 2030. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہ کرو. اب اگر کوئی شخص جو مسلمان ہے اور اسلام کے نام پر کسی بھی مصلحت کے بنا پر کہ جناب بارش ہو جائے گی اور قبر بہہ جائے گی تو اس کو پختہ کر لیا جائے، اس کے سائڈوں میں باؤنڈریز بنا دی جائیں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں پر عمارت نہ بناؤ. لوگوں نے اس پر عمارتیں بھی بنا دی. پھر اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کے فرمایا کہ قبروں پر بیٹھو نہیں مجاور بن کر. ہم نے ان کے چوکیدار مقرر کر دیے، ان کے رکھوالے مقرر کر دیے، اور پھر یہ مزارات کی شکلیں آتی گئیں. کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک حکم یا ایک حدیث کو فوقیت نہیں دی، اور اپنا ذہن لڑایا اور اپنی مصلحت کی بنا پر قبروں کو پختہ بھی کر دیا، اس پر عمارت بھی بنا دی، اور پھر دین کے نام پر شرک شروع ہو گیا. تو یہ ہے کہ اصحاب نار اور اصحاب الجنہ کا لائف سٹائل بالکل چینج ہوگا. توحید کے معاملے میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. من تشبہ بقوم فہو منہ، ملتا جلتا بھی ان کا لائف سٹائل نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص بھی کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، اس سے مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن حساب و کتاب اسی طریقے پر کرے گا، انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا. اور پھر دوسری چیز نماز. جہنم والوں میں اور جنت والوں میں جو واضح طور پر فرق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ نماز کا ہے. سورۃ المدثر ہے، اس کی آیت نمبر 40 سے لے کے 47 تک آپ خود بھی مطالعہ کر لیجئے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ جہنمیوں سے بات کر سکیں، انہیں دیکھ سکیں، اور جہنمی بھی ان کی بات سنیں گے. فی جناتی یتساءلون، جنت کے اندر وہ لوگ سوال کریں گے کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، تمہیں آخر جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. بنیادی چیز نماز کا ہے، نماز پابندی. سب سے پہلے بنیادی چیز نماز کے اعتبار سے وہ پابندی ہے. اور پابندی کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اوقات میں اور وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، تو وقت کے اوپر ہی پڑھنی ہے انسان نے. اور پھر پابندی کس طریقے کی؟ ایک عام طور پر ایک عام شخص کا جو ہے ہم
لائف اسٹائل دیکھ لیتے ہیں. صبح اٹھتا ہے, نوکری پر جاتا ہے, دکان پر جاتا ہے, 11 بجے 12 بجے دکان کھولی ہے, 9 بجے اپنے کام پر گیا ہے, اور پھر اپنے کام میں مگن ہے بالکل, اور ظہر کی اذان کا وقت آ جاتا ہے. سارے کام کاج کو الگ کر کے سائڈ پہ رکھ کے اس نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف آنا ہے, نماز پڑھنی ہے. 20 منٹ 25 منٹ جتنا وقت وہ اپنی نماز کو دے رہا ہے, پھر چلا جاتا ہے, وہ پھر اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے. دوپہر کا کھانا کھاتا ہے, قیلولہ کرتا ہے, سستی کا وقت ہوتا ہے, لیکن عصر کی نماز کی آواز آ جاتی ہے اذان کی, تو پھر وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے, اور پھر دن بھر کی تھکن اور مصروفیت کے بیچ میں وہ مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے, اور پھر دوبارہ سے اس کو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر, اگر سفر میں ہے تو گاڑی کو سائڈ میں لگا کر اس نے پھر دوبارہ سے نماز کے لیے آنا ہے. مغرب کی نماز ادا کرے گا, اور پھر دن بھر کی مصروفیت کے بعد ابھی گھر میں قدم ہی رکھتے ہیں کہ عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے, پھر عشاء کی نماز کے لیے جانا ہے, پھر کھانا کھائیں گے, بیوی بچوں کو وقت دیں گے, اور پھر ہماری روٹین کے اعتبار سے بھی ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوتی کہ عشاء کی اذان کا وقت فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے, اور پھر دوبارہ سے اس نے فجر کی نماز کے لیے آنا ہے. یہ ہے پابندی, اور یہ پابندی درکار ہے, یہ ریکوائرڈ ہے, اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے, یہی پابندی چاہیے. جو اس پابندی میں خلاف ورزی کرے گا تو وہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے خلاف جائے گا. اور یہ بنیاد ہے صرف, اس کے بعد نماز کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ ہے خشوع و خضوع کا, کہ نماز کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں پڑھنا کہ بس آئے اور عادتاً نماز پڑھ لی, اٹھک بیٹھک کر لی, وہی جو بچپن سے دعائیں چل رہی تھیں وہی پڑھ لی. نہیں, نماز کی دعاؤں میں بڑھوتی ہونی چاہیے, نماز کی دعاؤں میں زیادتی ہونی چاہیے. ہر ایک ہفتے بعد, ہر ایک مہینے کے بعد ایک دعا لازمی سیکھنی چاہیے, یا پھر جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کو بڑھا کر ہمارے سجود, ہمارے رکوع, ہمارے قیام اور ہماری التحیات یہ لمبے ہونے چاہیے. نماز اور طویل ہونی چاہیے. خشوع و خضوع اگر نہیں ہوگا نماز تب بھی قبول نہیں ہے. فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. یا اللہ کون سے نمازی کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل ہیں, سستی کر جاتے ہیں, وقت کے اعتبار سے بھی اور نماز میں دھیان کے اعتبار سے بھی. نماز پڑھنی کس طریقے سے؟ حدیث جبریل ہم سب نے بچپن سے سن رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانی شکل میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب بیٹھتے ہیں, بڑے ادب کے ساتھ آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور گھٹنے سے گھٹنے ملاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مل احسان, احسان کیا چیز ہے, حسن کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. بہت اعلیٰ کیفیت ہے, ہر ایک سے نہیں ہو پاتا, یا پھر اتنی جلدی انسان نہیں کر پاتا اس کیفیت کو حاصل. پریکٹس کرے. اسی لیے نماز روزانہ 5 وقت پڑھنی ہے, لازمی پڑھنی ہے. سنتیں بھی ہیں, پھر وطر بھی ہیں, پھر نوافل بھی ہیں, وہی سجدہ ہے, وہی رکوع ہے, وہی قیام ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہی دعائیں پڑھنی ہیں. بار بار اس چیز کی پریکٹس کرتے رہو تاکہ تمہاری اللہ کے یہاں حاضری بالکل پرفیکٹ ہو جائے. ہم خود سوچیں نا, اگر کسی شخص کو دن میں ایک جگہ پر 17 سے 20 مرتبہ کہا جائے کہ تم نے یہاں پر نشانہ لگانا ہے, صرف فرض نمازوں کی کاؤنٹنگ کی جائے تو 17 رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ پڑھنی ہر حال میں. پھر سنتیں ہیں, پھر نوافل ہیں, پھر وطر ہیں, ان سب کو تو چلیں ایک سائڈ پہ کر دیجیے. صرف فرض نماز اگر کوئی شخص کو کہا جائے کہ تم نے ایک جگہ پر دن میں 17 مرتبہ نشانہ لگانا ہے, تو کیا ایک ہفتے میں وہ ایسا ٹرینڈ نہیں ہو جائے گا کہ وہ آنکھ بند کر کے نشانہ لگا لے؟ بالکل ہو جائے گا. تو ہماری نمازیں خوبصورت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہمارا دھیان نہیں ہے. ہم صرف آ رہے ہیں, کھانا پوری کر رہے ہیں, فارمیلٹی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں نماز سے کوئی سروکار یا کوئی لگاؤ نہیں ہے. اگر وہ کہیں پر ضائع ہو رہی ہے یا اس کے خشوع و خضوع کو پورے طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نمازوں میں سستی کر لی. اللہ نہ کرے ہم کہیں پر فویل للمصلین والوں کے اندر شمار نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. تو نماز کو پورے دھیان سے پڑھنا ہے, اور نماز کو دھیان میں رکھنے کا بہت احسن طریقہ یہ ہے کہ نماز کی دعاؤں کا ترجمہ یاد کر لیا جائے. ہمیں پتہ تو ہو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں, اپنے پروردگار سے مانگ کیا رہے ہیں, اور پھر جب ہم نماز کا حق ادا کریں گے اس کو وقت پر پڑھیں گے, سنت طریقے سے ادا کریں گے, پاکیزگی کا پورا خیال کریں گے, خشوع و خضوع کا پورا خیال کریں گے, ہم نماز کا حق ادا کریں گے اور نماز ہمارا حق ادا کرے گی.
اور نماز کا حق کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 45 ہے یہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں لازمی فحاشی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، منکرات سے، سیئات سے، منہیات سے روکے گی، برائیوں سے روکے گی۔ ہم خود اپنا موازنہ کر لیں، کیا واقعی ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے؟ ہماری نماز جو ہے ہمیں اللہ کا ڈر اس طریقے سے دلا رہی ہے گناہ کے وقت میں؟ اس کا مطلب ہے ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، ہماری نمازوں کا حق ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، ہمارے ہاتھ نہیں کانپ رہے گناہ کرتے ہوئے، ہمارے دل میں خشیت الہی پیدا نہیں ہو رہی گناہ کرتے ہوئے۔ نماز میں کوتاہی ہے، بنیادی چیز، کیونکہ اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یقیناً روکتی ہے، ان الصلاۃ یقیناً نماز روکتی ہے، تو وہ یقیناً روکتی ہے۔ اگر نہیں روک رہی ہماری نماز ہمیں، تو ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے۔ اور پھر نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کا تیسرا طریقہ، پہلا طریقہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم نے عبادت اس طریقے سے کرو اللہ تعالیٰ کی جیسے تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تروا، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت تو ہر وقت ہونی چاہیے، اور یہ پرماننٹ کیفیت ہے۔ پہلی والی کیفیت جو تھی وہ آپشنل تھی۔ اگر تم ایسی یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہ کر سکو تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا کر رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ 2 ہڈن کیمرے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے لیے ہم پر لگا دیے ہیں۔ میں اور آپ تھک جاتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، لیکن یہ فرشتے نہیں تھکتے، یہ اپنی نیند پوری نہیں کرتے، ہر وقت لمحہ بلمحہ میرا اور آپ کا یہ لمحہ لمحہ نوٹ کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن نام اعمال کی صورت میں ہمیں دیا جائے گا۔ تو تیسرا طریقہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کا، نماز میں دھیان رکھنے کا، اپنی نماز کی حفاظت کرنے کا۔ ہم نے اکثر سنا ہے اور قرآن میں بھی کئی جگہ آیا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، یعنی کہ بالکل پرسکون زندگی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم اگر مثال لے لیں، اگر کسی شخص کے پاس کوئی تکلیف کوئی غم نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑی پرسکون لائف گزار رہے ہیں آپ، بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی ہو تو ایسی ہو۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نماز کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، اور خوف کا تعلق ہوتا ہے ہمارے مستقبل کے ساتھ۔ ماضی میں ہمیں کوئی غم ملا ہوتا ہے، کوئی تکلیف ملی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اور مستقبل میں، فیوچر میں ہمیں کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں کیا رہ جاتا ہے؟ پریزنٹ، حال رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سکون ان دونوں کے بیچ میں ہی ہے۔ غم کو نکال دیجئے اور خوف کو نکال دیجئے تو باقی کیا بچتا ہے؟ سکون۔ اور سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور سکون کا تعلق حال سے ہے۔ تو گویا ثابت یہ ہوا کہ اگر حال میں رہ کر نماز پڑھی جائے گی تو نماز سے سکون ملے گا۔ نماز پڑھنے سے کچھ وقت پہلے آپ وضو کر کے آئیں، آپ نے وقت نکالا، وقت سے پہلے آ گئے، مکمل طور پر پاکی اختیار کر لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ نماز کھڑی ہونے سے پہلے یا نماز کو پڑھنے سے پہلے، نماز کے لیے صف میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کر لیجئے۔ ماضی میں جو کچھ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، جو کچھ ہوا ہے، آپ کہیں سے آئے ہیں، سفر پہ سے آئے ہیں، جو بھی معاملہ ہے اس چیز کو بالکل نکال دیجئے، اور آپ نے نماز کے بعد جو بھی معاملات کرنے ہیں، کہیں جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کسی سے لینا ہے کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، گھر والوں کے معاملات، ان تمام چیزوں کو بھی نکال دیجئے۔ ماضی اور مستقبل کے غم اور ڈر کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے اس وقت کے لیے، اور حال میں آ جائیے، سکون میں آ جائیے، اور پھر نماز ادا کیجئے۔ دیکھیے آپ کو نماز سے کیسے سکون نہیں ملے گا، یقیناً ملے گا۔ لگے گا کہ کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں، کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر نماز شروع کرتے ہی دعائے استفتاح اور بھی ہیں، لیکن نماز شروع کرتے ہی جو ایک دعائے استفتاح ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یا اللہ باعد، بعید سے ہے، دوری کر دے، بینی و بین، میرے اور درمیان میں، کس چیز کے درمیان؟ خطایا، میری خطاؤں کے۔ جب ہم شروع ہی بات یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنے کے دوران
کہ اللہ مجھ میں اور میری برائیوں میں جو بھی قربت ہے اس کو دور کر دے، مجھے میری برائیوں سے دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ پھر پوری نماز کی دعائیں، پوری نماز دعا ہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں، اور پھر اللہم لک رکعت، یا اللہ میں تیرے لیے جھکا، وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور تیرے لیے ہی فرما بردار ہوئے، سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرا گوشت، سب تیرے فرما بردار ہوئے۔ اور پھر اٹھتے ہی سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی تیرے بندے نے، اللہ کے بندے نے جو بھی حمد بیان کری، اللہ تعالیٰ نے سن لی، ماضی کا صیغہ ہے سمع، سن لی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی پختگی ہے جملے میں، کتنا ایک امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہماری نمازیں قبول بھی ہوں گی، اور نماز کا حق یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والا گناہوں سے دور بھی ہوگا۔ تیسری چیز، یقیناً اس کے معاملات بھی الگ ہوں گے، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کے معاملات الگ ہوں گے، شادی بیاہ الگ ہوں گی، اس کی خوشیاں، اس کی غمیاں بالکل الگ ہوں گی۔ خوشیاں ہی لے لیتے ہیں، شادی بیاہ، اللہ اکبر کبیرہ، آج کل غیر مسلموں کی شادی اٹھا کر دیکھ لیجئے اور مسلمانوں کے گھرانوں کی شادی دیکھ لیجئے، دونوں میں کپل ڈانس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ یہی سارے کام تو غیر مسلموں کی شادیوں میں بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، کبھی بھی ان کا لائف اسٹائل، ان کے معاملات برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری شادیاں کس طریقے سے گزر رہی ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز بھی اختیار کر رہے ہیں، ان کے تو مذہب میں ہی ہے، گانا بجانا، ڈھول باجے، تماشے، لیکن ہمارے دین میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان تمام تر چیزوں کو، خرافات کو دور کر دیا، منع کر دیا، واضح طور پر فرما دیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہیں ان کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم نے حلال سمجھ لیا، جواز نکال لیے، اور کچھ ایسے علماء یا علماء کے نام پر کچھ لوگوں نے فتوے دے دیے، علماء کو بھی بدنام کر دیا، اور پھر ہم نے ان گانوں کو، تصویروں کو، سب چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ شوقیہ تصویریں ہوں، جو ان تصاویر پر ہمارا اختیار ہے، ہم نے ان کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا، حالانکہ جن پر اختیار نہیں ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا گناہ انہیں ملے گا جنہوں نے ہمارے اوپر یہ قانون لاگو کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا الٹرنیٹ دے دیا ہے۔ یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تصویروں کا ٹاپک آئے گا اس کو ہم باریکی سے دیکھیں گے کہ شوقیہ تصویر کا کیا حکم ہے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ پر جو تصاویر ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے شرعی اعتبار سے، اور پھر علماء جو ویڈیوز بنوا رہے ہیں دین کے اعتبار سے ان کا کیا حکم ہے، کتنی کراہیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تصویر والے ٹاپک میں کور کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حرام چیز کو یا غیر شرعی چیز کو ہم نے شریعت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے اوپر حلال کر لیا، اور ہم نے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کی زندگیاں ایک جیسی ہو گئیں، اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ جناب ہم تو مسلمان ہیں، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہماری خوشیوں میں ایک چیز اور ہے، برتھ ڈے۔ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے وہ جو برتھ ڈے مناتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں منا کیا رہا ہوں۔ برتھ ڈے نام کیا ہے؟ یوم پیدائش کا دن، اور کرتا کیا ہے وہ اللہ کا بندہ؟ تاریخ کا انتظار کرتا ہے۔ 3 جولائی کو پیدا ہوا، اب 3 تاریخ تو ہر مہینہ آتی ہے، ہر مہینہ منا لو، نہیں، پورے سال کا انتظار کریں گے، جب 3 جولائی آ جائے گی تو پھر منائیں گے۔ تو بھائی تم نے منتھ اور تاریخ کو، ڈیٹ کو لے لیا، تو یہ برتھ ڈے تو نہیں ہوا، یہ تو برتھ ڈیٹ ہوئی، اور ڈیٹ بھی ادھوری ہوئی۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ مسجد کب بنی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی 3 جولائی کو بنی ہے۔ بولے گا بھائی سن تو بتائیے، ایئر کے بغیر کبھی ڈیٹ مکمل ہوتی نہیں۔ شناختی کارڈ بنوانے جائیں گے، وہ آپ سے آپ کی پیدائش پوچھے گا تو آپ یہ بتائیں گے کہ 2 جولائی ہے، 2 اگست ہے۔ بولے گا بھائی ایئر تو بتاؤ۔ تو جب تک ایئر نہ ہو تاریخ پیدائش بھی مکمل نہیں ہے۔ تو ہم نے ایئر کو سائڈ میں کر دیا، جبکہ یہی انسان کی زندگی میں صرف ایک ہی بار آتا ہے زندگی میں،
اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے. تو ڈیٹ بھی ادھوری اور نام برتھ ڈے کا منا برتھ ڈیٹ رہے، ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ڈے تو ہر ہفتے آ رہا ہے. اور یہی کانسیپٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے کا اصل کانسیپٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ پیر اور جمعرات کا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں. ویوم، اور اسی دن انزل علیہ القرآن، مجھ پر قرآن نازل ہوا، یعنی کہ میں مبعوث کیا گیا. تو برتھ ڈے تو ہر ہفتے آتا ہے، تو پھر آپ ہر ہفتے منائیں اپنا جنم دن. ڈیٹ کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھی آدھی ادھوری ڈیٹ، اور اس کے بعد نام دے دیا برتھ ڈے کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جوڑ دیا، ربیع اول کا مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے پورے سال میں، اور پھر 12 تاریخ کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر یہی بیوقوفی کی جاتی ہے کہ تاریخ منائی جاتی ہے، مہینہ لیا جاتا ہے، ایئر تو لیا نہ جاتا ہے، نہیں لیا جاتا. اور پھر اسی وجہ سے یہ خرافات، یہ بدعات اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ہر پیر کا روزہ رکھے گا، وہ بولے گا بھائی تم لوگ مناؤ، وہ پھر پورے سال کا انتظار نہیں کرے گا، اور لوگوں کو بولے گا بھائی تم پورے سال کا انتظار کرو، میں تو ہر مہینے ہر ہفتے پیر کے دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن روزہ رکھتا ہوں. تم لوگوں کو ہوگا انتظار، تم لوگ جشن کرو، میں تو ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں، سنت پر عمل کرتا ہوں. لوگ سنت سے ہٹے بدعات میں لگ گئے. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے ہٹ جانا. تو لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوت ہے، محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا بھی اگر لائف اسٹائل چینج ہو گیا، اصحاب الجنہ سے مختلف ہو گیا، تو وہ بھی اصحاب النار ہو جائیں گے. کہنے کو مسلمان ہیں، مسلمانوں والے نام ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے، لائف اسٹائل بالکل چینج کر لی. میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کس کے آیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.